الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ رب العالمین نے نمازیوں کے لیے، نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے کتنے بڑے بڑے اعزاز رکھے ہیں، کتنی بڑی چیزیں رکھی ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کا تصور کریں تو کبھی ہم یہ سوچیں گے بھی نہیں کہ لاؤ نماز ہم چھوڑ دیں یا اس طرح کی چیزوں میں ہم غفلت کریں۔ دیکھیں ایک حدیث دیکھیں یہاں پر، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اگر بندہ عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں حاضر رہا تو کس طرح سے اس کا تذکرہ، اس کا ذکر رب العالمین کے سامنے فرشتے کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں۔ کتنی عظمت اور عزت کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم دنیا میں ہیں، کوئی ہمارا مقام ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہے فرشتوں کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے، لیکن سبحان اللہ، اللہ رب العالمین ہمیں یہ عزت عطا فرما رہے ہیں کہ فرشتے ہمارا تذکرہ کر رہے ہوتے، کہاں پر؟ رب العالمین کے سامنے۔ کس بات پر؟ 1 کروڑ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچہ کر دیا، ایسا کچھ نہیں، ان نمازوں کی پابندی پر۔ دیکھیں صحیح مسلم، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے یہ، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، تمہارے درمیان فرشتے، رات و دن کے فرشتے ڈیوٹی کرتے ہیں، دن کے فرشتے ہوتے ہیں، رات کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ جمع ہوتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی کب چینج ہوتی ہے؟ عصر کی نماز میں، فجر کی نماز میں۔ ثم یعرج الذین باتوا فیکم، جو لوگ تمہارے درمیان رات میں ڈیوٹی کرتے ہیں وہ صبح فجر کے وقت جب چڑھ کر کے اپنی ڈیوٹی ختم کر کے واپس جاتے ہیں رب العالمین کے پاس، تو فیسألہم ربہم وهو اعلم بہم، اللہ کو خوب پتہ ہے، لیکن رب العالمین اپنے بندوں کو عزت دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں عزت دے رہے ہیں، اعزاز ہمارے لیے رب العالمین عزت دے رہے ہیں۔ کیا؟ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، اللہ رب العالمین کو خوب پتہ، اس کے باوجود پوچھ رہے ہیں رب العالمین فرشتوں سے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے ہو؟ فرشتوں بتاؤ، دنیا سے تم ابھی آ رہے ہو ڈیوٹی ختم کر کے، کس حال میں بندوں کو پایا، کس حال میں چھوڑ کر کے آئے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ جئناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اللہ جب ہم گئے تھے تب بھی نماز میں تھے، عصر کی نماز میں تھے، اور ابھی واپس آ رہے ہیں تب بھی وہ لوگ نماز میں ہیں، فجر کی نماز میں ہیں۔ یہ اعزاز کس کو مل رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کو مل رہا ہے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، عصر کی نماز کی خاص طور سے، فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے فرشتے تمہارا ذکر کرتے ہیں۔ اے انسان، اے مسلم، اے نماز کے پابند، تمہارا رب العالمین کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ بادشاہوں کا بادشاہ وہ تمہارا تذکرہ کر رہا ہے، اور فرشتے تمہارے بارے میں بیان کر رہے ہیں، تمہاری پابندی کو اللہ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، تمہاری تعریف ہو رہی ہے، رب العالمین کے سامنے تمہاری تعریف ہو رہی ہے، اس سے زیادہ تمہیں اور کچھ چاہیے؟ اور یہ سب تعریف کس چیز پر مل رہی ہے؟ انہی نمازوں کی پابندی کرنے پر۔ سبحان اللہ، یہ چھوٹی چیز ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک بار فرمایا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اے ابی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر کے سناؤں۔ ابی رضی اللہ عنہ تعجب میں پڑ گئے، اللہ نے حکم دیا ہے، اوقد سمانی اللہ سمانی، اے اللہ کے نبی، کیا اللہ رب العالمین نے میرا نام لے کر کے مجھے یاد کیا ہے؟ اللہ نے نام لے کر کے کہا ہے کہ اے نبی آپ ابی بن کعب کو قرآن سنائیں؟ نبی علیہ السلام نے ہاں، قد سماک، اللہ نے تمہارا نام لے کر کے مجھ سے کہا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ۔ ابی یبکی، ابی رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ کتنی خوشی کا مقام کہ ایک بندے کو، ایک انسان کو یہ مقام دیا جائے کہ بادشاہوں کا بادشاہ وہ اللہ ہم چھوٹے، ہم بندوں، حقیر گنہگار بندوں کا ہمارا نام لے لے رب العالمین۔ ابی بن کعب کا جب نام لیا گیا تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگے، تعجب میں پڑ گئے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ اور میرے بھائیو، یہاں کتنی بڑا اعزاز ہم جیسے گنہگاروں کو سب کو ملنے والا ہے، کس چیز پر؟ اگر ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو فرشتے تذکرہ کرتے ہیں ہمارے بارے میں، ہماری حاضری دیتے ہیں، ہماری حاضری فرشتے اللہ کے سامنے لگواتے ہیں کہ اللہ یہ بندے حاضر ہیں، نماز میں آئے تھے، فجر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، اور غائب ہو گئے، تب کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہی رہ گیا ہے کہ اللہ کے ہاں ہماری کیا ابسنٹ لگ جائے اور ہماری حاضری نہ ہو، اور پھر ہمارا کیا مقام ہوگا؟ لیکن ہم ہیں کہ سبحان اللہ نمازوں کی پابندی کر نہیں پاتے ہیں۔ یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ جو فجر کی نماز ہوتی ہے نا،
اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ بس گئے پڑھ کر کے چلے آئے۔ فجر کی نماز میں وہاں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں، مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین بیان کرے، قرآن کی آیت ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، صلاۃ فجر میں، نماز فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں۔ کیا ہمیں شوق نہیں لگتا ہے کہ ایسی جگہ پر چلیں جہاں پر فرشتے موجود ہوں؟ اگر ہم مسجد میں جا کر کے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں تو ہم فرشتوں کی مجلس میں ہوتے ہیں، وہاں پر فرشتے ہوتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے چڑھ کر کے رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، ہمارے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ سب اعزاز، یہ سب عزتیں، یہ سب مقام رب العالمین ہم حقیر بندوں کو دے رہے ہیں، اس کو لینے کی کوشش کریں اور نمازوں کے پابند بنیں۔ نمازوں کے تعلق سے یہ غفلت، یہ نیند، یہ چیزیں، یہ آرام، اس کو ہم نے دنیا سمجھ لیا ہے، اسی کو ہم نے ترجیح دینا شروع کر دیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جب اٹھیں گے تو نماز پڑھ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ نمازوں کے ہم پابند بنیں اور ان عزتوں کو لینے کے حقدار بننے کی اپنے آپ کو کوشش کریں، بنائیں۔ اللہ رب العالمین کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد۔